الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم بلغت بڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے فضل و احسان سے اور اس کے کرم سے جمعۃ المبارک کی ان عظیم ساعات میں ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دعا گو رہے ہیں خالق کائنات ہمیں حق بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے انسانوں میں پھر سب سے اعلیٰ مرتبہ مسلمان کا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایک ایسا دین ہے جو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے جو بندہ اسلام کے دامن میں آ جائے اسے
اسلام فائدہ ہی فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی آدمی اچھے کام کرے، اعمال صالح بجا لائے، نیکیاں کرے، اچھائیاں کرے، تو وہ روز محشر اس کے کام نہیں آئیں گی۔ دنیا میں تو اسے اس کا فائدہ مل جائے گا، لوگوں میں اس کی شہرت اچھی ہوگی، لوگ اسے اچھا سمجھیں گے، اچھا کہیں گے، لیکن میدان محشر میں، قبر میں نیکیوں کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اسلام لانے کے بعد اچھائیاں کرے گا۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دین اسلام قبول کر کے مسلمان بنتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے؟ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی بھی دین جو اس کا سابقہ تھا وہ چھوڑ کر جب اسلام میں آتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے تھے، چاہے بڑے تھے، چاہے وہ گناہ صغیرہ تھے، چاہے کبیرہ تھے، حقوق العباد تھے، حقوق اللہ تھے، جو بھی اس سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہوتے رہے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اچھائیاں وہ کرتا رہا ہے وہ اچھائیاں اللہ نہیں مٹاتا، وہ نیکیاں اس کی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک غیر مسلم تھا وہ جو اچھائیاں کرتا رہا دنیا میں اسے اس کا فائدہ ملتا تھا اور شہرت اس کی اچھی ہوتی تھی، لیکن قیامت میں اس کو ان کا فائدہ نہیں ملنا تھا۔ لیکن جب اسلام میں آئے گا تو پچھلی جتنی اس نے نیکیاں کی تھی وہ ساری کی ساری اب بھی اس کے پاس موجود رہیں گی، وہ نہیں مٹیں گی، اور قیامت کے دن باقاعدہ اسے ان کا فائدہ ہوگا۔ اسلام کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اسلام کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں کہ جو اچھے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذين آمنوا بلا شبہ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والنصارى جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، والصابئین جو ستارہ پرست ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر ایمان والے تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، پیچھے رہ گئے یہودی، نصرانی، ستارہ پرست۔ رب نے فرمایا ان میں سے بھی جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے وعمل صالحا اور اس نے نیک
نیکیاں کرتا رہا، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان کا اجر انہیں ضرور ملے گا، ان کا اجر ضائع نہیں ہوا، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور وہ اجر عطا فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا ایمان والے تو ہیں ایمان والے، ان کے نیک اعمال کا ثواب تو انہیں ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جو یہودی نصرانی یا استارہ پرست یا کوئی بھی غیر مذہب جب اسلام میں آ جائے، اللہ کو مان لے، قیامت کے دن کو مان لے، آخرت کو مان لے، میرا رب فرماتا ہے اب تمہارے وہ اعمال بھی جو اسلام لانے سے پہلے تم نے اچھے اعمال کیے تھے وہ بھی، جو آپ اسلام لانے کے بعد کرو گے وہ بھی، وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تمہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ کے پاس ان کا اجر موجود۔ اللہ اکبر۔ اور نیک اعمال کرنے والے، اچھائیاں کرنے والے، عرب غریب میاں محمد بخش صاحب نے ان کی ایک علامت بتائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی، پچھلی راتی رحمت رب دی، اور پھر جو اہل اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ پھر اس پر متکبر نہیں ہو جاتے، عبادت پر وہ تکبر کا شکار نہیں ہوتے، وہ غرور کا شکار نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تو ساری رات کھڑا رہا ہوں اور میرا پڑوسی جو ہے وہ تو سویا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا، بلکہ وہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ان کا معاملہ یوں ہوتا ہے۔ عرب غریب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں راتی کر کر زاری روندے نیند اکھی تھی دو دے، کہ پوری رات رو رو کر اللہ کو مناتے ہیں، راتی کر کر زاری روندے، زاریاں کر کر کے آنسو بہاتے ہیں اور آنکھوں سے نیند کو اڑا دیتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ راتی کر کر زاری روندے نیند اکھی تھی دو دے، فجری ہوگن آر صدا تے سب تھی نیویں ہوں دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ایمان والے ہیں اور یہود و نصارہ اور
امت سے جو ایمان لے آئیں اللہ پاک آخر کے دن پر، فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور روز محشر نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ انہیں کچھ غم ہوگا، وہ ان دونوں کیفیتوں سے آزاد ہوں گے۔ لیکن اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ عہد کرے، ہم سب اللہ کے ساتھ عہد کر کے آئے ہیں نا۔ آخر راہ میں اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم عہد کر کے آئے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے، بنی اسرائیل کی مثال دے کے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دے پھر اللہ اس سے حساب ضرور لیتا ہے، اللہ اس سے حساب ضرور لیتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق موجود ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہم نے ضرور پورا کرنا ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پکا وعدہ۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ جو بھی احکامات نازل فرمائے گا ہم وہ پورا کریں گے، ہم ان پر عمل کریں گے، لیکن جب وہ اللہ کا وعدہ مکمل ہو گیا، یعنی اللہ نے تورات نازل فرما دی، اپنا عہد کے مطابق دین بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جانب، تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے سخت احکامات ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم سے تو یہ عمل نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، ہم نے کوئی طور کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل نے انکار کیا نا کہ ہم تو نہیں کر سکتے، بہت مشکل کام ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں، ہم کیسے عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل ذرا طور کو اٹھاؤ نا، اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لے جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ کے احکامات مانتے ہو یا نہیں، اگر نہیں مانو گے تو طور آئے تمہارے اوپر، سب کچھ لے جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارا۔ اب جب طور ان کے اوپر آ گیا نا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، ہم تو ضرور عمل کریں گے، جو اللہ کہے گا ہم کریں گے۔ تو عذاب کو دیکھ کر پھر وہ پلٹے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قوموں پر اس طرح بھی اپنی قدرت کا اظہار فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا فرمایا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، فرمایا کہ تمہیں جو میں دے رہا ہوں تورات کی صورت میں، جو میں تمہیں احکامات دے رہا ہوں، فرمایا خُذُوا، لے لو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، فرمایا جو ہم تمہیں دے رہے اسے پکا مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، اس کے مطابق عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فرمایا اس کے بعد تم مکر گئے، تم پھر گئے اپنے وعدے سے جو تم نے کیا تھا۔ لیکن اب اگلی بات بڑی خاص ہے، فرمایا کہ تم پھر گئے اپنے وعدے سے، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم
الخاسرین۔ رب نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے وعدے سے پھر گئے تھے، لیکن اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کے فضل نے اور اس کی رحمت نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تم عذاب کا لقمہ بن جاتے، تم عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ اب یہ تو مختصر سا میں نے آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن کو فریش کیجئے، تازہ کیجئے۔ اب میں آپ کو اپنے عقیدے کے حوالے سے جو انہی آیات میں سے ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، وہ اللہ نے خود ان کے پاس آ کر یا انہیں بلا کر ان سے وعدہ نہیں لیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں آمنے سامنے رب نے بٹھایا ہو یا ڈائریکٹ ان کے ساتھ کلام کیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ وعدہ رب نے لیا تھا اپنے نبی کے ذریعے سے۔ رب نے نبی سے بات کی، نبی نے امت سے بات کی، اور یوں امت کا اور رب کا آپس میں عہد ہو گیا۔ درمیان میں واسطہ کون بنے؟ نبی۔ کون بنے؟ نبی۔ لیکن یہاں رب نے فرمایا کیا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ آپ کی توجہ پوری نہیں ہے، اس لیے بات کرنے کا نہ مجھے سواد آ رہا ہے نہ آپ کو سننے کا سواد آ رہا ہے۔ توجہ کریں، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کے ذریعے تم سے عہد لیا، یہ نہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے عہد لیا۔ پتہ یہ چلتا ہے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کاموں کو اپنے کام فرما دیتا ہے، اپنے ساتھ نسبت دے دیتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ کسی ولی کے پاس جا کر کے یا اے اللہ کے ولی ہمارا یہ کام ہو جائے، تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ کا اللہ سے زیادہ تعلق ہے، آپ نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم تو گناہگار ہیں، اس لیے اگر آپ کی سفارش شامل ہو جائے، آپ کا اگر ہمارے حق میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں معاملہ ہو جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کی جانب سے کچھ ملتا ہے تو وہ دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بندہ اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں عہد ملا اللہ کی جانب سے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر آگے چلیے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ حالانکہ اللہ نے خود طور کو اٹھا کر ان کے اوپر نہیں لایا تھا، اللہ نہیں لے کے آیا طور ان کے اوپر، اٹھایا جبریل نے، جبریل اٹھا کر اس کو ان کے اوپر لے آئے، لیکن رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو تمہارے اوپر رکھا۔ پتہ یہ چلا اب اللہ اپنے بندوں اور اپنے عباد کے کاموں کو اپنا کام فرماتا ہے، اپنا کام فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم پھر گئے تھے، لیکن تم پر اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھاتے۔ اب یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جب یہ دونوں اکٹھے آ جائے نا تو اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام آئے دنیا میں بعد میں، بنی اسرائیل پہلے گزر گئے تھے، لیکن ان پر جو کرم ہو رہا ہے وہ ہمارے آقا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے ہمارے آقا! کوئی زمانہ ہو، کسی نبی کا زمانہ ہو، ختم نبوت کے بعد کا زمانہ ہو، آقا اسلام نے جب ختم نبوت کا تاج پہن لیا، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، لیکن جب کرم ہوگا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ہوگا، کرم ہوگا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ہوگا۔
حضرات گرامی آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے ان آیات سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اعمال صالحہ دو ڈیمانڈ ہیں مسلمان انسان سے، اللہ کی دو ڈیمانڈیں ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلمان ہو جا، یہ میں نے انسان کی بات کی ہے، مسلمان ہو جا، اور جب مسلمان ہو جائے تو پھر اگلی ڈیمانڈ ہے کہ اب ایک عمل کر۔ بس دو ڈیمانڈیں ہیں انسان سے، ایک مسلمان ہونے سے پہلے اور ایک مسلمان ہونے کے بعد۔ مسلمان ہونے سے پہلے یہ کہ ایمان والا بن جا، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا بن جا، محمد عربی کے قدموں کو چھونے والا بن جا، ان کے قدموں کو بوسہ دینے والا بن جا، اہل بیت کا غلام بن جا، صحابہ کا غلام بن جا، اولیاء کا غلام بن جا، یہ ڈیمانڈ ہے۔ اور جب ایمان والا ہو جائے تو پھر اگلی ڈیمانڈ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے والا بن جا۔ جب یہ دونوں ہو جائیں گے پھر اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔